نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ التوبہ پارہ 10 آیت 25 سے 25 میں حنین ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین جس کا نام ہے غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، یعنی مکہ اور طائف کے بیچ میں۔ تو جہاں فتح مکہ کے بعد، یعنی جب مکہ فتح ہو گئی تھی، اس کے بعد شوال 8 ہجری میں حق اور باطل کا بہت بڑا معرکہ پیش آیا، سچ اور جھوٹ کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، یعنی ایک غزوہ پیش آیا۔ اور عرب کے بہت سے لوگ، یعنی بدوی قبائل مطلب کہ جو دیہاتی تھے، جو عرب کے باہر کے تھے، کافی سارے، بہت سارے قبیلے اس انتظار میں تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے، یعنی قریش پر وہ حاوی ہو گئے، تو ہم اور اگر مکہ فتح ہو گیا تو بے شک وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ کافی سارے قبیلے یہ سوچتے تھے، تو ہمیں ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو عرب میں اسی کا اقتدار، عرب میں کیونکہ ہولڈ کس کا مانا جاتا تھا، اقتدار کس کا مانا جاتا تھا، جس کے پاس مکہ کی سرداری ہو۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد تقریباً 70 قبیلے، 70 قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن 2 قبیلے حوازن اور ثقیف کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ یہ جو 2 قبیلے تھے بہت بڑے جنگجو تھے اور یہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور اسلام کی کامیابی سے بہت زیادہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں قبیلوں نے پلاننگ کی کہ سارے مسلمان، یعنی جو سارے مسلمان مکہ میں جمع ہیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے اور اپنی عورتیں اور بچے بھی ہم جو ہیں یہاں پر ساتھ لے آئیں گے، پیچھے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہم جو ہیں ان کو جیتنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیں گے۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ یعنی رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو قریش مکہ نے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیے تھے، ان کے جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو یہ جو حوازن تھے، یہ قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن، یہ انہوں نے مل کر مشورہ کیا تھا کہ ہم ان پر اٹیک کر دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ہے، لہٰذا وہ ہماری طرف بڑھیں تو ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم ان پر ہی پہلے ہی حملہ آور ہو جائیں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی جتنی بھی شاخیں تھی، برانچز تھی ان کی، جتنی بھی ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، ان سب کو انہوں نے جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا اور اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی رائے دی اور سب نے اتفاق کیا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہیے، حملہ کرنا چاہیے۔ ان کی 2 چھوٹی چھوٹی شاخیں تھی، برانچز تھی 2 چھوٹی چھوٹی، جو کہ بنو قاب اور بنو کلاب تھی۔ تو انہوں نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، یعنی ان دونوں قبیلوں نے کہا، اگر مشرق سے مغرب تک کی تمام طاقتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائیں گی تو ناکام ہو جائیں گی، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ اس خدائی طاقت سے جنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یعنی صرف ان دونوں نے منع کیا، باقی سب ان کے ساتھ آ گئے، ان کے ساتھ باقی سب مل گئے۔ بہرحال ان 2 شاخوں کے علاوہ تمام نے مل کر بنو بن عوف ندری، ان کے انڈر، ان کی قیادت میں انہوں نے جنگ کرنے کی ٹھان لی، یعنی جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطرناک پلاننگ کی اور ان لوگوں کے خطرناک ارادے کی خبر ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، ٹھیک ہے، یعنی 12,000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ اسی سے ہے یہ جو ابھی یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000 مجاہدین تھے، یعنی اتنے مسلمان تھے۔ پہلی جنگ ایسی تھی جس میں اتنے مسلمان، اور مشرکین کتنے تھے؟ 4,000 سپاہیوں کا لشکر تھا جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار تھا، اور یہاں پر 12,000 لشکر کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا، جس میں سے 10,000 مہاجرین اور انصار تھے
اور 2000 وہ حضرات تھے جو مکہ فتح کے وقت مسلمان ہوئے تھے، اور 80 وہ مشرکین بھی شریک ہو گئے تھے جن کے دلوں میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو ہمیں اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل جائے گا. یعنی ڈاواڈول تھے، ادھر ادھر تھے، لیکن تھے، جنگ میں شامل تھے. بہرحال پھر یہ ہوا، اور پھر 10 شوال کو 8 ہجری میں کے مطابق مسلمانوں کا لشکر حنین پہنچا. حنین جو میں نے آپ کو بھی بتائی جگہ جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، وہاں یہ لشکر پہنچا. اچھا، اس میں جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ شروع کر دی تھی، یعنی یہ سب پورا کا پورا لشکر مسلمانوں سے لڑنے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی تھی، کیونکہ جنگ کے لیے سامان نہیں تھا، بہت کم سامان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رابعہ سے 30,000 درہم قرض لیے تھے، یعنی قرض لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی اس جنگ کی، اور 100 زرہ اور صفوان بن امیہ سے بھی ادھار لیے، اور یعنی ادھار لے کر مسلمانوں نے یہ تیاری کی تھی، کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا اور لڑنے جانا تھا، ہتھیار چاہیے تھے، سامان چاہیے تھے اس جنگ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا اس جنگ میں کافی لوگوں سے، اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. تو میں نے ابھی کیا بتایا، اسلام کی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000، اور دوسری پارٹی جو تھی وہ 4,000 تھی. اب جب وہ حنین پر پہنچے تو مسلمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر تھا اور بے شمار جنگی سامان بھی تھے، یعنی بہت اچھے سے تیاری کی تھی اور بے شمار جنگی سامان بھی تھے، تو جبکہ ایسا اور کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا. تو مسلمانوں کے منہ سے کیا نکل گیا اس آیت میں؟ مسلمانوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوا، مطلب جو کمزور دل والے، کمزور ایمان والے مسلمان تھے، کیونکہ یہ بات بھی نوٹ کریں اس جنگ میں، کیونکہ مکہ فتح ہو چکی تھی، بہت سے لوگ قبیلے دور دور سے آ کر بھی مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت لی تھی، اور کچھ نئے، یعنی کافی سارے نئے مسلم تھے جن کی ابھی تربیت بھی نہیں ہوئی. تو ان کی زبان سے کیا نکل گیا؟ آج تو ہم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، آج تو ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے. تو کیا مسلمانوں کو یہ بات کہنی چاہیے تھی؟ نہیں، یہی ان کی پکڑ ہو گئی. بس اسی جملے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. یہ ایسے کیسے ان کے زبان سے نکلا؟ یعنی یہ تو ہمیشہ سے جیتتے آ رہے ہیں مسلمان، چھوٹی سی تعداد ہوئی ہے مسلمانوں کی اور مشرکین کا لشکر بہت بڑا بڑا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جتوا دیا. تو مسلمانوں کو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس میں کون سے مسلمان تھے جو ابھی مسلم ہوئے، اور کمزور ایمان والے، کچھ منافق، یہ سب بھی جمع تھے. تو ان کے منہ سے، ان لوگوں کے منہ سے یہ نکلی بات. تو ایسی بات جب ان کے منہ سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ان کی ناپسند کی اور ان کی بھول پر پکڑ کی. اب جیسی وہ حنین کے مقام پر پہنچے تو دشمن پارٹی نے فوراً تیر برسانے شروع کر دیے، یعنی بن دیکھے جو تیر برسانے شروع کرے جیسے مسلمان پہنچے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. یعنی جب انہوں نے دیکھا نا مسلمانوں کی نہیں کی تو تیر چلنے شروع ہو گئے، ایک دم پیچھے بھاگے وہ، اور ان کے مطلب ان کی ہوا اکھڑ گئی، یعنی ان کی ہمت پست ہو گئی مسلمانوں کی. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور بھاگ گئے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اکیلے رہ گئے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور ابو سفیان تھے، یعنی ایک طرف میں تھا اور ایک طرف ابو سفیان تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. اور کچھ چند جو شروع سے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، جن کے جو پکے ایمان والے مسلمان تھے وہ تھے، جیسے بڑے بڑے صحابی ہیں وہ تھے، بچے تھے. باقی جو جتنے کمزور ایمان والے تھے وہ سب بھاگ گئے، بس بہت تھوڑے بچے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے سفید خچر پر سوار تھے. خچر جو کہ گدھے جیسا ہوتا ہے، تھوڑا نہ گدھا ہوتا نہ گھوڑا ہوتا، اس کے بیچ کا ہوتا ہے. آپ اس پہ سوار تھے اور آپ جو ہے خچر پر کفار کی طرف جانے کی ایڑ لگانے لگے، یعنی جیسے ان کی طرف بڑھنے کے لیے ایڑ لگانے لگے. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے کفار کی طرف نہ چلے جائیں، یعنی کفار ان پر حملہ نہ کر دیں اس لیے. اور ابو سفیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضرت عباس سے کہ عباس اصحاب شجر کو آواز لگاؤ. حضرت عباس کی آواز جو تھی نا وہ بہت تیز تھی، یعنی ان کی لاؤڈ پچ آواز کی بہت تیز تھی، لاؤڈ آواز تھی کہ بہت تیزی سے وہ دوڑتی تھی ان کی آواز میدان میں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اصحاب شجرہ کو آواز لگاؤ. اصحاب شجرہ کون تھے؟ جنہوں نے پیڑ کے نیچے بیعت لی. تو وہ کہتے
کہتے ہیں حضرت عباس میری آواز بہت بلند تھی تو میں نے آواز سے پکارا کہ کہاں ہیں اصحاب شجر. آواز سنتے ہی وہ اس طرح پلٹے جیسے گائیں اپنے بچے کے پاس لوٹ آتی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں، یعنی ایک دم وہ بھاگنے لگے تھے نا سارے لوگ ڈر کے. حضرت عباس کی آواز سے ایک دم پلٹے، بجلی کی طرح آواز دوڑی اور ان کو لگا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں. صحابہ کو ایسا لگا تو ایک دم وہ پلٹ کر آئے اور پھر حضرت عباس نے آواز لگائی انصار کو، یا معاشر الانصار، یعنی کہاں ہیں انصار. وہ پلٹ کر آئے. پھر بنو حارث، یعنی اسی طرح ایک ایک قبیلے کو آواز لگائی. اور پھر جو سب دوڑ کر آئے تھے نا، پھر بہت جوش سے آئے تھے. پھر ان کے اندر اتنا جوش تھا کہ ایک دم فریشنس تھی، جوش تھا، اور پکے ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اب پلٹ کر نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ ہوا تھا اس میں. اور پھر انہوں نے دشمن سے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شرمندگی بھی ہوئی فوراً کہ ہم کس طرح دوڑ رہے ہیں. جب حضرت عباس کی آواز تیزی سے بجلی کی طرح دوڑی تو ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم کہاں دوڑ رہے ہیں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں. تو ایک دم پلٹ کر آئے. تو پھر جب وہ پلٹ کر آئے تو انہوں نے توبہ بھی کی تھی. بہت سے مسلمانوں نے توبہ بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہ کیا کر رہے تھے، اور ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے سے غلط ہوا اور غلط الفاظ نکلے. ایک دم احساس بھی ہو گیا، توبہ بھی کی، شرمندگی بھی ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک مٹھی اٹھائی خاک کی، یعنی ایک مٹھی میں اٹھائی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دشمنوں کی طرف پھینکی. اور پھر اس سے کیا ہوا، ہر سپاہی کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچا دی. بہرحال فرشتوں کے ذریعے بھی اس جنگ میں مدد آئی تھی، فرشتے بھی نازل ہوئے تھے. خوب اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار مدد کی تھی اس میں بھی مسلمانوں کی، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا اس میں. یعنی بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 6,000 قیدی، 2400 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 چاندی، یعنی بہت کچھ جو تھا وہ مسلمانوں کو اس میں ملا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں آیت نمبر 25. لقد، در حقیقت. اچھا اسی میں اور بھی کچھ واقع ہوئے تھے کہ انہی 80 مشرکین میں سے ایک تھے شیبہ بن عثمان. انہوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد اپنا ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ جنگ بدر میں میرے والد حضرت حمزہ کے ہاتھ، میرے والد حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے اور چچا حضرت علی کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے، کیونکہ وہ مشرک تھے تو مشرک کی پارٹی میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور میرے چچا بھی، حضرت علی اور حضرت حمزہ کے. ان کے انتقام کا جوش میرے دل میں تھا. اسی وجہ سے جنگ حنین میں شریک ہوا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ 80 مشرکین بھی اس میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے میں جنگ حنین میں شریک ہوا تھا کہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. بہرحال موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب تو پہنچا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت عباس ہیں اور ایک طرف ابو سفیان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک دم آپ پر تلوار سے حملہ کر دوں گا کہ اچانک آپ کی نظر مجھ پر پڑی. یعنی میں جب ایسا کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی. آپ نے مجھے آواز دی شیبہ یہاں ہو. اپنے قریب بلا کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ رکھ دی اور دعا فرمائی اے اللہ اس شیطان کو دور کر دے. اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اور اپنی آنکھ اور کان اور جان سے زیادہ عزیز ہو گئے، محبوب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا جاؤ دشمنوں سے مقابلہ کرو. اب تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے دل کے تمام خیالات ظاہر کر دیے کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے تھے کہ میرا قتل کر دو گے، لیکن اللہ کا ارادہ تم سے نیک کام کروانے کا تھا. اللہ چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں نیک کروائیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو ایسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اور اسی سفر میں وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. واقعہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ واقعے ہم نے سنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ واقعے پیش آتے ہیں. تو اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ حضرت ابی بردہ کہتے ہیں کہ میں نے مقام اوتاس پر پہنچ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما رہے ہیں، کیونکہ قبیلے جب چل کے جاتے تھے تو بیچ میں کچھ دیر کے لیے رکتے تھے نا، جنگ کے لیے جب جاتے تھے. تو ایک شخص آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں سو گیا، یعنی میں سو گیا تھا، یعنی آپ سے سو گئے تھے. تو یہ شخص آیا اور میری تلوار اپنے قبضے میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد بتاؤ اب میرے ہاتھوں سے تمہیں کون بچا سکتا؟ تو میں نے کہا اللہ بچا سکتا ہے. یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے میں اس دشمن کی گردن اڑا دوں، یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بردہ خاموش رہو، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. جب تک میرا دین
تمام مذہبوں پر غالب نہ آ جائے تو اس شخص یعنی تب تک اللہ میری حفاظت کریں گے جب تک میرا دین تمام مذہب پر غالب نہیں آ جاتا. تو اس شخص کو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ملامت کی اور بلکہ اس کو کیا کرا، آزاد چھوڑ دیا. دیکھتے ہیں آیت نمبر 25. لقد در حقیقت نصرکم نصرا مدد کی، کم تمہاری، نصرا ینصرو مدد کی تمہاری، اللہ اللہ نے، فی مواطنا جگہوں میں، وطن ہے نا، واوطانون وطن، مواطن جگہ، جگہ کے لیے آتا ہے، جگہوں میں، کثیرتن بہت سی جگہوں پہ، ویوم اور دن، ہنین ہنین کے، جس کی طرف ابھی اشارہ تھا جس میں نے آپ کو ابھی واقعہ بتایا ہنین کا، اور ہنین کے دن، اذ جب، اعجبتکم بھلی لگی تھی تمہیں، عجیب لگی تھی تمہیں. عجب عجیب سے ہے. دیکھیے اردو کا عجیب اور عربی کے عجیب میں بہت فرق ہے. اردو کا جو عجیب ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کسی عجیب چیز کو، وہ عجیب اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے اردو کا جو عجیب ہوتا ہے. لیکن عجب عربی کا جب عجیب ہوتا ہے تو اس کے اندر بھلی چیز ہوتی ہے، اچھی چیز کے لیے آتا ہے. تو عجبا یعجبو، عاجب جب اچھی لگی تمہیں، عجبتکم جب عجیب لگی، فعل ماضی ہے یہ، اچھی لگی تھی تمہیں، کثرتکم کثرت تمہاری، کثرتو کثرت میجورٹی، تمہاری کثرت، یعنی مسلمانوں کو اپنی کثرت اچھی لگی تھی نا. 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا اور مشرکین کا 4,000 کا، تو ان کو فخر ہوا اپنے اس لشکر پر. تو کثرتکم تمہاری کثرت، فلم تو نہیں، تغنی اس نے فائدہ دیا، تغنی فائدہ دینا، نہیں کام آئی، نہیں فائدہ دیا، اغنا یغنی اغنی اور نہیں اس نے فائدہ دیا. لم ہے اور یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، جب لم لگتا ہے تو ایک چیز جزم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر تغنی، اغنا، یغنی میں یا تھا، یا یہاں سے گر گیا اور نون زیر نہیں بچا. تو نہیں اس نے فائدہ دیا، انکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، ضاقت تنگ ہو گئی، ضاقا یضیقو دق کم ہو جانا، اور تنگ ہو جانا یا کم ہو جانا، شرنک ہو جانا ایک دم سے، جسے شرنک کہتے ہیں وہ. اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین، بما اس وجہ سے کہ جو رہوبت کشادہ تھی، رہوبت پھیلی ہوئی تھی، کشادہ تھی، راحابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جو پھیلی ہوئی تھی، جو کشادہ تھی. ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، ولیتم ولا یولی سے، ولیتم تم پھر گئے، تم پلٹ گئے، مدبرین پیٹ پھیر کر، مدبرین دال اس کے روٹس دیکھیں، دال با اور را ہے، دبر سے بنا ہے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو. تو ادبرا وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، ادبرا یدبرو ادبر، مدبر کیا ہے؟ مدبر فاعل ہے، 4 حرفی فاعل، مدبرینا فاعل جمع ہے یہ، پیٹ پھیر. تو یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ یاد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے مدد کی تھی، کتنی جگہوں پر مدد کی تھی، جس میں سے ایک یہ تھی جنگ حنین کے دن، جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر فخر تھا، جب اتنی کثرت دیکھ کر تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے اور تمہیں فخر ہوا اپنی کثرت تعداد پر، لیکن وہ تعداد تمہارے کوئی کام نہ آئی، کیونکہ جب دشمنوں نے اٹیک شروع کیا تو زمین اتنی پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، بھاگنے لگے، ان کو لگا کہ کہاں جائیں، تو دشمنوں کے اتنے تیر آ رہے ہیں، کیا کرے کہاں جائیں. تو ان کو پھیلی ہوئی زمین ان کو تنگ لگ رہی تھی، جو ان کے لیے تنگ ہو گئی، جو کہ کشادہ تھی، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سیکھنے والی بات کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ دھیان دلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وقت، یعنی در حقیقت تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد، کیونکہ کثرت تعداد تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے منہ سے کیا نکلا؟ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے. تو بس اسی کے اپوزٹ ہوا. تو وسائل اور اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایک مومن صرف کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ ایک مومن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا، کیونکہ حوازن اور شفیق کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر بہت تیزی سے تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ کر بھاگ گئے، ان کی تعداد ان کے کچھ کام نہیں آئی. تو ہمیشہ جب بھی لائف میں ہمارے پاس کچھ ہو، سامان ہو، وسائل ہوں، وہ ضروری ہے، تعداد بھی ضروری ہے، وسائل بھی ضروری ہے، لیکن کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، مومن جو ہے، ایک مومن صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ کم تعداد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتوایا تھا، کچھ بھی نہیں تھی ان کی تعداد، 313 تھے بس، اور دشمن کتنے تھے؟
ڈبل سے بھی زیادہ تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور ایسے ہی جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، کافی ساری تعداد مسلمانوں کی، کافی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی لیکن دشمنوں کی زیادہ رہی. لیکن جہاں انہوں نے اپنی تعداد پر فخر کیا وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو یہاں پر یہی ہے کہ تعداد پہ فخر مت کرو، سامان پہ فخر مت کرو، بلکہ بھروسہ صرف کس پر رکھو؟ اللہ تعالیٰ پہ رکھو. ہو سکتا ہے لائف میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں، لیکن اس وقت بھی صرف کیا سوچے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام کو نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹ جائیں. اور صرف کس بھروسے کے ساتھ؟ اس بھروسے کے ساتھ کہ میرے ساتھ اللہ ہے. کیا ہوا اگر پوری دنیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے میرے ساتھ، اور اللہ ہی میرا خیال رکھیں گے، اور اللہ ہی میری کفالت کریں گے، اور وہی مجھے راستہ دکھائیں گے. ہر کام کے لیے کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ تعالیٰ پر. پھر آیت 26 دیکھیں، ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ ینزلو، انزلہ فعل ماضی، اس نے نازل کی، اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت. سکینت کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو. تسکین اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یہ لفظ، تسکین، سکینت. علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، اور انزلہ اس نے نازل کیا، جنودن لشکر. جنود کہتے ہیں لشکر کو، فوج، لشکر، ایسے لشکر، لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا انہیں، تروہا یرا سے بنائیں، یہ فعل مضارع ہے لیکن معنی ہم ماضی نیگیٹو میں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے لم لگ رہا ہے. ترو نہ تھا، نون یہاں سے گر گیا لم کی وجہ سے. لم ترو نہیں تم نے دیکھا، ہاں انہیں، وعذب اور اس نے عذاب دیا. عذب یعذب، عذاب کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز میں مبتلا کرنا. عذاب کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ پسند نہ ہو، ایسی چیز میں مبتلا کرنا عذاب کہلاتا. تو عذب اس نے عذاب دیا، کس نے؟ اللہ نے. اور زال لگ رہا ہے یہاں پر، زال کے اوپر تشدید آ رہی ہے یعنی شدت ہے اس میں ایمفسائز کیا گیا ہے اس کو کہ اس نے عذاب دیا. الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفرو کفر کیا، وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا وہ یاد دلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کہ کس طرح تم بھاگے تھے، لیکن جب تم پلٹ کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کو سکون بخشا، تمہارے دلوں کو بھی یعنی مومنوں کے دلوں کو بھی، اور رسول کے دلوں میں تسکین نازل کی یعنی سکون، نئے جوش اور نئے جوش کے ساتھ وہ واپس پلٹ کر آئے تھے، اور نئے بلبلے کے ساتھ وہ واپس آئے تھے، نئے جوش سے فریش ہو گئے تھے، اور بہت زوروں سے واپس آئے تھے، بہت طاقت سے، جوش سے واپس آئے تھے. تو یہاں پر وہی ہے کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت رسول پر اور مومنین پر. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیے جنودن ایسے لشکر کے نہیں تم نے دیکھے تھے، یعنی فرشتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے تھے اس جنگ میں، جو اوپر سے فرشتے اتر کر آ رہے تھے، جو ایسا لشکر تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا مسلمان. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دلوایا، ان کو مشکل میں مبتلا کروایا، عذاب دلوایا. یہی ہے بدلہ الکافرین. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بدلہ کس کا ہے؟ کافروں کا. یہی بدلہ ہوا کرتا ہے. اور کیونکہ میں نے بھی کیا بتایا، حنین میں مسلمانوں کو بہت ساری تعداد میں جنگی قیدی بھی ملے تھے، مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا. یہ سب کس کی مدد سے ہوا؟ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا. حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے، اور ہمیں پتا ہے نا کہ طائف کے علاقے میں کیا ہوا تھا. حنین والے کون سے لوگ تھے؟ طائف کے علاقے کے لوگ. اور ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا تھا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک، جوتیوں تک میں خون بھر گیا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہوئے. اس میں کیا ہوا کہ اتنی تعداد میں قیدی ملے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی. تو یہی بات جو تھی ان کے دل میں گھر کر گئی، یہی بات ان کو اچھی لگی تھی کہ وہ کثرت سے مسلمان ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے، یعنی یہ بھی کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو معاف کیا تھا جب جبریل امین نازل ہوئے تھے. جبریل امین اوپر سے آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ ابھی حکم دیں تو میں 2 فرشتے لایا ہوں، ان لوگوں کو یہیں ابھی 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیں، ان پر عذاب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور اس وقت بھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے
تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت بڑے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے بہت کام کیا اور بہت فتح انہوں نے کی۔ سب جانتے ہیں محمد بن قاسم کو کہ کتنے بڑے جنگجو تھے اور انہوں نے کیا 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 تھا اسلامک ہسٹری میں، جب آپ دیکھیں انہی لوگوں میں سے تھے یہ۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 27، ثم پھر یتوبو مہربان ہوگا، تابا یتوبو مہربان ہوگا، میں نے بتایا نا یتوبو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا یا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو پھر تابا یتوبو فعل مضارع مہربان ہوگا، اللہ من بعدی بعد ذالکا اس کے، اللہ اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہے گا، یشاء شاء یشاء فعل مضارع ہے جس پر وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس کے بعد پھر سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ سچے دل سے جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آیت 28 دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو آمنو فعل ماضی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک المشرکون مشرک نجسن ناپاک ہیں، ناپاکی ہے، نجس کس کو کہتے ہیں، گندگی کو، ناپاکی کو، فلا تو نہیں، یقربو وہ قریب آئیں، یقربو نہ تھا نون گر گیا فعل نہیں کی وجہ سے، فعل نہیں ہے نیگیٹو والا، اور نہیں وہ قریب آئیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم عام کہتے ہیں سال کو، ایئر کو، اور ہم مطلب اپنے، ان کے، وہ سب، ہم اشارہ ہے، ہم جیسے ہوتا ہے نا وہ سب، اور ہاذا یہ، یعنی پورا ملا کر کیا کریں گے، عامہم ہاذا اپنے اس سال کے، یعنی بعد عامہم ہاذا اپنے اس سال کے بعد، وَإِن اور اگر خفتم خوف کرو تم، یعنی خوف ہو تمہیں، ڈر ہو تمہیں، ڈر لگے تمہیں، خوف ہو تمہیں، خافا یا خافو سے بنائے، خفتم فعل ماضی، عیلتن مفلسی کا، عیلتن کس کو کہتے ہیں، مفلسی کو، غریبی کو عیلتن کہا جاتا ہے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا، غریبی کا، فسوفا تو جلد ہی، پوورٹی کے لیے کہا جاتا ہے، عین یا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، عیلتن، فا مطلب تو، سوفا جلد ہی، یغنیکم غنی کر دے گا تم، اغنا یغنی فعل مضارع، غنی کر دے گا تمہیں، مالدار کر دے گا تمہیں، تمہیں انرچ کرنا، اللہ ول انرچ یو، غنی کر دے گا تمہیں، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، من مطلب سے، فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکون مشرک نجسن ناپاک ہیں، ناپاکی ہیں، فلا یقربو تو نہیں وہ قریب آئیں، مسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ہاذا اس سال کے، اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں، عیلتن مفلسی کا، تو جلد ہی، یغنیکم غنی کر دے گا تمہیں، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر وہ چاہے گا، ان اللہ بے شک اللہ علیم حکیم خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ ناپاک کیسے ہیں؟ یعنی کچھ مفسرین اس میں یہ لکھتے ہیں، یعنی جیسے ایک ہوتی ہے ظاہری ناپاک، کہ اس میں اس طرح پائی جاتی ہے کہ وہ بہت سی ظاہری ناپاکیوں سے، مطلب جیسے شراب پینا یا ایسے کچھ کام کرنا، ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے، اور ایک مانوی ناپاکی ہوتی ہے، جیسے حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، جنابت ہو گئی، یہ کیا ہوتی ہے؟ مانوی ناپاکی ہوتی ہے۔ اور تیسری ایک ہوتی ہے عقیدے کی ناپاکی۔ عقیدے کی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر۔ تو یہاں پر کون سی ناپاکی کا بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ان کے اندر برائیاں ہیں، شرک کرنا ایک بہت بڑی برائی ہے اور ایک ناپاکی ہے۔
ان کے اندر بہت سی ظاہری ناپاکی بھی ہے اور ایک عقیدے کی ناپاکی بھی ہے. تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ناپاک ہے. ناپاک ہے مطلب ایسے ناپاک نہیں کہ جو حیض ہو گیا یا جنابت، حالت جنابت ہے یا حیض ہے یا نفاس ہے، اس کو نہیں کہا گیا. یہاں پر کس کو کہا گیا؟ ان کے عقیدے کا جو بگاڑ ہے، ان کے عقیدے میں جو ناپاکی گندگی ہے، اس کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ناپاک ہے. اس طرح نہیں کرتے جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں نا کہ نہیں مشرکین کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دے سکتے، وہ تو ناپاک ہے. یا یہ والی آیت بھی کوٹ کر دیں گے کہ مشرکین ناپاک ہیں تو وہ مسجد حرام کے پاس نہ جائیں. ناپاک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ناپاک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں میں ناپاکی ہے، خرابی ہے، تو وہ مسجد حرام میں اب نہیں رہ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگا دیا. بڑی مشکل سے مکہ فتح ہوئی، بڑی مشکل سے، کیونکہ اب اگر چھوٹ دے دی جاتی تو پھر اس کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا کیونکہ دعوت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہمیں دعوت دینی ہے. ہمیں جو 80% جو انسانیت ہے، یعنی مسلمان انڈیا میں کتنے ہوں گے؟ 20%، اور باقی 80% کتنے کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں. تو ان کو اور کون سدھارے گا؟ یہ کام جو ہے امت محمدیہ پر آیا ہے، دعوت کا کام، کہ اب تمہیں وہ کام کرنا ہے کیونکہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن مکہ فتح کب ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو کیا کہا گیا کہ یہ کہا گیا کہ وہ ناپاک ہے، اب وہ مسجد حرام میں نہیں رہ سکتے. وہ پاک جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ ایک مرکز ہے. وہاں پر جو ہے اب وہ اس سال کے بعد نہیں آئیں گے، کیونکہ اس سال ان کو چھوٹ تھی. جس دن مکہ فتح ہوئی تھی نا، جب انہوں نے اس سال حج کیا تھا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حج کیا تھا. اور کیسے حج کرتے تھے؟ وہ ننگے طواف کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے. لیکن نیکسٹ ایئر سے اب ریسٹرکشن لگ گئی. اب صرف مشرکین وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اب ایمان والا ہی وہاں پر انٹری کر سکتا ہے، ایمان والا ہی حج کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا، کبھی ڈر لگے، تو یہ یاد رکھو کہ غنی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ غنی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب علم والے اور حکمت والے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی فائدے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا، ہو میرا تو یہ فائدہ چلا جائے گا، میرا تو یہ فائدہ چلا جائے گا. دنیا میں بہت فائدے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میری جاب چلی جائے، ہو سکتا ہے میرا پروموشن نہ ہو. تو دنیاوی فائدے کے چکر میں انسان کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی فائدے کے لیے پیچھے مت ہٹو، مفلسی کے ڈر سے پیچھے مت ہٹنا میرے راستے سے، کیونکہ غنی کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. رزق کی ڈسٹریبیوشن، تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے فقیری سے مت ڈرو، فقر سے مت ڈرو. مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ میں جب آتے تھے تو وہ غلہ لاتے تھے اور ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب اس میں داخل نہیں ہوں گے، صرف وہی داخل ہوں گے جو ایمان والا ہے. اب وہاں پر مشرکین داخل نہیں ہو سکتے. تو کیونکہ وہ غلہ لاتے تھے، تجارت کرتے تھے. اب یہ ڈر ہوا مسلمانوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ قلت ہو جائے، غذائی کی قلت ہو جائے. تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ فضل دینے والا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، غریبی سے مت ڈرو، غنی اللہ کرتا ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا. تو آج بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے، جو چیز کہیں بھی نہیں ہوتی وہ چیز پیور چیز مکہ میں مل جاتی ہے. انڈیا میں بھی اتنی پیورٹی نہیں ہے، اتنی پیور چیزیں نہیں ملتی جتنی مکہ میں مل جاتی ہیں. تو رزق دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ. قاتلو، ایک آیت اور لیتے ہیں. قاتلو، جنگ کرو، قاتلا یقاتلو سے، قاتلو جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، آمنا یؤمنو سے، یؤمنون نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ ہی بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، ولا اور نہیں یحرمون وہ حرام کرتے، حرم یحرم سے حرام کرنا، نہیں وہ حرام کرتے، ماں جو حرم اللہ حرام کیا اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا اور نہیں یدینون وہ دین بناتے، یدینون دال یا نون دین کی بات ہو رہی ہے. جیسے دین ہوتا ہے ہمارا اسلام دین، اکنالج، دانا یدینو دن، نہ وہ دین بناتے، دینا دین الحق کی حق. کون سا ہے دین حق؟ اسلام. من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، اوتو آتا یوتی سے بنا ہے، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب یہ مجہول ہے، حتی یہاں تک کہ یوتو وہ دے دیں،
عطا کر دیں، دے دیں. یعطو دے، پے کرنا، عطا کرنا. اعطا یعطی سے بنا ہے. الجزیہ جزیہ، جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو. این یدن ہاتھ سے، ان مطلب سے، یدن ہاتھ، ہاتھ. وہم اور وہ صاغرون ذلیل ہوں گے. صاغر کس کو کہتے ہیں؟ رسوا ہونے کو، رسوا ہوں گے. ذلیل ہونے کو صاغر کہا جاتا ہے. صاغرون فاعل ہے، صاد غین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس سے پہلی آیات میں کس سے جنگ کرنے کو کہا گیا؟ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا مشرکین سے. لیکن اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے جنگ اور جہاد کا حکم ہے، اور ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اہل کتاب میں سے جو نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور نہ ہی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ان کا حال ایسا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا جیسے شراب، وہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اور نہ ہی مذہب اسلام کو جو کہ سچا دین ہے اس کو قبول بھی نہیں کرتے. تو بس اے مسلمان ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ وہ ان کے انڈر نہ آ جائیں، مطلب ان کو ٹیکس نہ دے دیں. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تب یہ آیت نازل ہوئی. تو ان کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، جو کہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور وہ لوگ جو نہ تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نہ تو حرام کو حرام سمجھتے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھتے، نہ ہی اسلام کو اپنا سچا دین سمجھتے، تو ان سے جزیہ لو، یعنی ان سے جنگ کرو جب تک کہ وہ ان کے انڈر نہ آ جائے. یا تو ان سے جنگ کرو یا وہ جزیہ دیں گے. جزیہ مطلب ایک طرح کا ٹیکس، کہ اپنی حفاظت کا وہ ٹیکس ادا کریں گے. اگر ان کو رہنا ہے تو عرب میں اگر ان کو رہنا ہے تو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور جب اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. یعنی مشرکین کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جائے. جزیرۃ العرب میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا، کم سے کم عرب میں، مکہ فتح جب ہو گئی تو یہ حکم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم تھا. یہیں تک رہنے